بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، کربلا کو سمجھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی ذات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مناسبت کے عنوان سے کہ اگر دیکھا جائے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کا آغاز کربلا سفر امام حسین علیہ السلام یعنی 28 رجب سن 60 ہجری کو شروع ہوا ہے۔ کربلا کا آغاز ہو گیا۔ 28 رجب سن 60 ہجری وہ دن ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو ترک کرنے کا ارادہ کر لیا اور مدینے کو ترک کیا۔ تمام کتب تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کن وجوہات کی بنا پر مدینے کو ترک کیا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے تاریخی، سیاسی پس منظر، اجتماعی پس منظر پہ نگاہ ڈالی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے در حقیقت وہ حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ جن حالات میں یزید جیسا شخص کہ جس کے فسق و فجور سے دنیا واقف ہے، تمام عالم اسلام اس سے آگاہی رکھتا ہے، ایسے شخص کو اسلام کا سربراہ سمجھ لیا گیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کی حکومت اسلامی کی باغ ڈور ایسے فرد کے ہاتھ میں تھما دی گئی کہ امام حسین علیہ السلام نے جس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ السلام علی الاسلام، کہ بس پھر اسلام کا خدا ہی حافظ ہے، کہ جس کے لیے یزید جیسا رہنما چن لیا گیا ہے، انتخاب کر لیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ خود امام حسین علیہ السلام کی جب تک ہم کلمات پہ غور نہیں کریں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو ترک مدینہ کا ارادہ کیا۔ ہم کچھ بھی باتیں کرتے رہیں لیکن خود امام حسین علیہ السلام کے کلمات ہمارے لیے راہگشاں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سلسلے میں اپنے وصیت نامے میں یہ بات بیان کر دی ہے، توجہ فرمائیں، کہ جسے مختلف تاریخوں نے نقل کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلنے سے پہلے تمام حالات کے اوپر تبصرہ کیا ہے، روشنی ڈالی ہے، اور حتیٰ کہ اپنے وصیت نامے میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجُ أَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مدینے سے نہ تو خود خواہی اور خوشگذرانی کے لیے نکل رہا ہوں، نہ فساد و ستم گری کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ میرے نکلنے کا مقصد، میرے قیام کا مقصد طلب اصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ ارید ان آمر بالمعروف، امر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکوں۔ واسیر بسیرت جدی و ابی، اور اپنے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلوں۔ فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولی بالحق ومن رد علی هذا اصبر حتی یقضی اللہ بینی وبین القوم وہو خیر الحاکمین۔ آپ دیکھیں کہ اس میں نبی امام حسین علیہ السلام نے اپنا موقف بالکل واضح طور پر بیان کیا، کوئی ڈھکا چھپا موقف نہیں ہے۔ بس جو بھی اس حقیقت کو قبول کرے اور میری پیروی کرے، گویا اس نے راہ خدا کو اختیار کیا، اور جس نے بھی رد کیا اور میری پیروی نہ کی
تو میں صبر و استقامت سے کام لوں گا اور اپنی راہ پر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ خداوند عالم میرے اور قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس اپنے وصیت نامے کے اندر وضاحت کی اس بات کی کہ اسلامی معاشرے کی اصلاح میرے نکلنے کا مقصد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلامی معاشرہ مکمل طور پر تشنج آمیز ہو چکا ہے، اسلامی معاشرے کی جسے یوں کہا جائے ساکھ کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اس معاشرے کی اصلاح کا مسئلہ اتنا اہم تھا کہ امام نے اپنے قیام کا سبب معاشرے کی اصلاح کو بیان کیا اپنے اس وصیت نامے کے اندر۔ اس اہم کام کے لیے امام نے اپنے اور اپنے ساتھیوں اور اولاد کے خون کا نذرانہ پیش کر دیا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ خون تو دیا جا سکتا ہے، اپنی جان دی جا سکتی ہے، لیکن معاشرہ تباہ ہو جائے حسین یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کتنا عظیم ہے، کتنی اہمیت دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام معاشرے کی اصلاح کے اوپر۔ تو عزیزان محترم، جو ہم حسینی ہیں الحمدللہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، انہیں سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح پر توجہ رکھیں۔ اور دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے اسی وجہ سے کہا کہ اشرن ولا بطرن ولا مفسدن، کہ میرے نکلنے کا مقصد ظلم و زیادتی، فتنہ و فساد نہیں ہے، بلکہ میں صرف اور صرف معاشرے کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور دوسری چیز جو امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر واضح کر دی ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے مدینے کو ترک کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر توجہ رکھیں کہ جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے اپنا خون دینے اور سر کٹانے کے لیے خود امام حسین علیہ السلام تیار ہو گئے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو لے کر چلے گئے کہ امر بالمعروف اتنا اہم فریضہ ہے کہ جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا امام حسین علیہ السلام باہدف سمجھتے ہیں کہ واقعی معاشرے کے اندر امر بالمعروف، لہٰذا ہم حسینی ہیں اور الحمدللہ کہ جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کا لیے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ معاشرے کے اندر اس امام حسین علیہ السلام کی فرمائش کو زندہ رکھیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں، تب تو معاشرہ بقا کی طرف چلے گا، ہم منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے کمال کی طرف۔ کیونکہ اگر معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے اور لوگ ایک دوسرے کو نہ نیکی کی ہدایت کریں اور نہ برائیوں سے روکیں تو کیا ہوگا؟ تو یقیناً پورا معاشرہ گمراہیوں میں اور فتنہ و فساد کی آماجگاہ بن جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ امت مسلمہ کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ناپید کیا جا چکا ہے، اسے گویا یوں کہا جائے کہ خرافات کی قبرستان میں دفن کیا جا چکا ہے، تو خود امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف کو احیا کرنے کے لیے مدینے کو ترک کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس کے بعد دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے جو اہم نقطہ یہاں پر بیان کیا اپنے نکلنے سے پہلے، وہ بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اسیر و بصیرت جدی، میں چاہتا ہوں کہ سنت نبوی کو زندہ کروں۔ اگر معاشرے میں سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہوگی تو لوگ اس سنت حسنہ پر عمل پیرا ہوں گے، ہدایت پاتے رہیں گے، اور کسی بھی موقع پر اگر شک و تردید کا شکار ہوں گے تو سنت کی طرف رجوع کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی چیز کو امام حسین علیہ السلام نے متوجہ کرایا تاکہ رہتی دنیا تک یہ پیغام ان کا محفوظ ہو جائے کہ دیکھو دنیا والو، کیونکہ میرے نانا کی سیرت کو ناپید کیا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، معاشرے سے اس کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو بتا دیا کہ سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ رکھنا، احیا کرنا اتنا اہم فریضہ ہے کہ جس کے لیے حسین اپنی عظیم جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ اتنی عزیز ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي بْنِ أَبِي طالب۔ اس طرح جب امام حسین علیہ السلام نے، آپ دیکھیں جب بصرہ والوں کو خط لکھا تھا تو وہاں پہ بھی امام علیہ السلام نے یہی تحریر فرمایا تھا، اے بصرہ کے رہنے والوں، میں تمہیں کتاب خدا قرآن و سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دے رہا ہوں، اس لیے کہ سنت پیغمبر مردہ ہو کر معاشرے سے ناپید ہو رہی ہے اور بدعتیں سر اٹھا رہی ہیں۔ اگر تم میری بات سنو تو میں تمہیں راہ رشد و کمال کی ہدایت کروں گا۔
تو آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس وصیت نامے کے اندر اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کر دیا۔ اس کے علاوہ اگر اس وصیت نامے سے قطع نظر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر کہ جب فاسق و فاجر، شراب خوار و یزید مسنت خلافت پر برانجمان ہوا، تو امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلام، یعنی اب اسلام پر سلام کہہ دیا جائے کہ اب اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہ سکتا۔ ایسے فرد کے ہاتھ میں اسلامی حکومت کی باغ ڈور تھما دی گئی تھی کہ جو اپنا یہ نعرہ بلند کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا نعرہ بلند کیا تھا یزید نے؟ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اس نعرے کو، آپ یہ دیکھیں کہ گویا یوں کہا جائے کہ یزید کے اس نعرے کو امام حسین علیہ السلام نے ختم کر دیا، کہ جب یزید یہ کہہ رہا تھا کہ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا ہے، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، تو حقیقت یہ ہے کہ یزید نے در حقیقت وحی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ تو ایسے ماحول کے اندر گویا قرآن کریم کی حمایت، اس کا تحفظ امام حسین نے اپنا اولین فریضہ سمجھا ہے۔ عزیزان محترم، اور یہاں پر آپ نے یہ واضح کر دیا کہ قرآن کی حمایت کے لیے، قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے، تعلیمات قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے حسین اپنی جان تو دے سکتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، یہ وہ دن تھا کہ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام کے پاس جب ولید کا پیغام آیا بیعت کے لیے، تو امام حسین نے کیا جملہ فرمایا تھا؟ لا یبایع مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ کہ دیکھو ہم فرزند رسول ہیں، ہم وارث پیغمبر ہیں، اور یاد رکھو کہ مجھ جیسا کہ جو اصلاح طلب ہو، کہ جس کے دل میں نبی کی سیرت زندہ ہو، وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا کہ جہاں خرافات ہیں، جہاں شرک ہے، جہاں قرآن کی وحی کا انکار ہے، مجھ جیسا ایسے شخص کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پر اس دن پیغام دیا۔ بس عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام بالآخر 28 رجب کو مدینہ امام حسین نے ترک کیا، اور 5 دن کا سفر طے کر کے امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچے۔